الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال الله عز وجل في مقام آخر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ امت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، جو کہ آخری کتاب ہے اور جس پر ایمان لانا ہر شخص کے لیے، ہر کس و ناکس کے لیے ضروری ہے، اگر وہ شخص اس کتاب پر ایمان نہ لائے تو وہ اللہ کے پسندیدہ مذہب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا نہیں ہے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر دین معتبر ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ دین اسلام کی جو نیو ہے، جو بنیاد ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بے شمار ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ بتایا ہے کہ وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے مطابق اور ان کی ملت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، کیونکہ وہ اس طریقے کے مذہب پر عمل کرنے والے تھے جو حنیف تھا، جو صراط مستقیم تھا، جو صحیح راستہ تھا، وہ ایسا مذہب تھا۔ چنانچہ ہم سب کو اسی کے اوپر اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم سب انسانوں کے لیے اور ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک آئینہ ہے، اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے اور ملت ابراہیمی کے لیے جو لوگ حق پر ہیں، اہل حق ہیں، ان کے لیے جو رول ماڈل طے کیے ہیں وہ دو ہیں۔ اس میں سب سے پہلے رول ماڈل اور آئیڈیل ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے کردار کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں ڈھال لیں تو ہماری زندگیاں سدھر جائیں، اور اگر ان کے کردار کو، ان کے رہنے سہنے کو، ان کے کہنے کے مطابق ان کے احکامات پر ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے لگیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کا نتیجہ تھا۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ جو میرے صحابہ ہیں یہ اسٹار ہیں، یہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم اتباع کر لو گے، جس کی بھی بات مان لو گے، تمہارے لیے کامیابی اور کامرانی قدم چومے گی۔ پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ راستے طے نہیں ہوا کرتے تھے، پہلے راستے ایسے ہی کچے ہوا کرتے تھے، اور خاص طور پر عرب کا زمانہ، عرب کا دور آج بھی تقریباً ایسا ہی ہے کہ بڑے بڑے ہائی وے جب وہاں پر آندھیاں اور طوفان آتے ہیں تو وہ ہائی وے بھی چھپ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی نظام نہیں ہے، دونوں طرف ریت ہے، اور وہ ریت جب ڈھانپ لیتی ہے تو راستے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں تو بالکل بھی کچھ نہیں تھا، کوئی سائن بورڈ نہیں تھا، تو اس زمانے میں ایک علم چلا کرتا تھا، اس کو علم نجوم کہا کرتے تھے، جن لوگوں کو ستاروں کا علم ہوتا تھا۔
وہ جب کہیں جانا ہوتا تو وہ ستاروں کو دیکھتے اور یہ کہتے کہ مدینے کا راستہ ادھر کو ہے اور طائف کا راستہ ادھر کو ہے اور جدہ کا راستہ ادھر کو ہے. وہ طے کر دیتے تھے, بتا دیتے تھے. اسی کے مطابق لوگ چلتے اور راہ راست پر پہنچ جاتے, منزلوں کو پہنچ جاتے. جس طریقے سے آج ہمیں کوئی راستہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو ہم موبائل پر میپ لگا دیتے ہیں, ہم لوکیشن لگا دیتے ہیں اور تو وہ موبائل ہمیں راہ دکھاتا ہے. اسی طریقے سے اس زمانے میں ستاروں کے مطابق اپنے راہ کو لوگ طے کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اسٹار سے لقب دیا ہے. آج جو بالی ووڈ کی اور ہالی ووڈ کی اور ٹالی ووڈ کی جو دنیا ہے, جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ادھر ادھر سے پھاڑ کر آگے پیچھے سے پھاڑ کر جو اپنے کچھ کردار دکھاتے ہیں, تو ہم لوگ ان کو اپنا اسٹار سمجھتے ہیں, ہم لوگ ان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے اپنے صحابہ کو اسی لقب سے یاد کیا ہے. یہ تو چور لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے القاب کو, اللہ کے نبی کے دیے ہوئے الفاظ کو انہوں نے چنا اور انہوں نے ہمارے الفاظ کو اپنے لوگوں کے لیے طے کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. 1500 سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ تو ہیرو ہیں, یہ آپ کے اسٹار ہیں, یہ آپ کے اسٹار ہیں, آپ کو ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا ہے. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ صحابہ جو کسی نام کے نہیں تھے, جن کی کوئی ہسٹری نہیں, جن کی کوئی تاریخ نہیں, جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی, لیکن جب انہوں نے اپنا دامن اللہ کے نبی کے دامن سے جوڑا اور اللہ کے نبی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا, تو اللہ کے نبی نے ان کو وہ نوازا کہ وہ ہدایت کے سرچشمہ بن گئے اور ان کی زندگیوں پر عمل کرنے والے راہیاب ہو گئے. چنانچہ ہمارے لیے سب سے پہلے جو آئیڈیل ہیں وہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کے بعد اگر ہمارے لیے دوسرا کوئی آئیڈیل ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, جو ہمارے لیے آئیڈیل ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے خود قرآن میں فرمایا ہے, قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ, تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے کن لوگوں کے لیے, جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں, ان کے لیے بہترین نمونہ ہے. اسوہ حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ اسوہ حسنہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ, ایسے شخص کو یا ایسی ذات کو یا ایسے سائے کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھنا جس پر عمل کرنے کے بعد انسان کبھی خسارہ نہیں اٹھا سکتا ہے, کبھی اس کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو نقصان نہیں ہو سکتا ہے, وہ ہوتا ہے اسوہ حسنہ. چنانچہ ہم سب کے لیے اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنے سے کبھی ہمارے لیے نہ دنیا میں ناکامی ہوگی نہ آخرت میں ناکامی ہوگی. اسی طریقے سے اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی کامیابی ہوگی, آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر ہم غور و فکر کرتے ہیں, اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے بچپن سے ہی اپنی زندگی میں حق کو تلاش کیا ہے. بچپن سے ہی روایات میں بہت ساری روایات ہیں, ان روایات میں آتا ہے کہ بچپن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ سے مکالمہ کیا کرتے تھے, بحث کیا کرتے تھے, یہ سوال کیا کرتے تھے کہ ان ستاروں کا پیدا کرنے والا کون ہے, سورج کو کس نے پیدا کیا ہے, اور نمرود کو کس نے پیدا کیا ہے, اور ان بتوں کو کون بناتا ہے. یہ سوالات ہیں بچپن میں. اور روایات میں آتا ہے کہ تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 7 سال کی تھی. 7 سال کی عمر میں ہمارے گھروں کے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا پینا بھی نہیں آتا. ایسی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ حق کون سا مذہب ہے اور ہمارا پروردگار کون ہے, ہم کو اس دنیا میں لانے والا اور ہمارا رازق کون ہے. یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ سے کیا کرتے تھے. اور دوسرا پہلو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہے کہ جب ہمیں حق مل جائے تو ہمیں تمام چیزوں سے ہٹ کر, تمام خوف و خطر سے ہٹ کر, تمام ممکنات اور پاسبلٹیز جو ہو سکتی ہیں ان سے ہٹ کر ہمیں حق پر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مقابلہ کیا کرتے تھے, بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے, تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا کیا تو اس موقع پر ایک مرتبہ تمام چیزوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غیروں کے مطابق جو ان کے پروردگار ہو سکتے تھے ان کو نشاندہی کی, ان کو نمبرات سے گنایا. یہ کہا کہ ستارے ہمارا رب ہو سکتے ہیں, سورج ہمارا رب ہو سکتے ہیں, آسمان اور زمین اور پہاڑ یہ سب ہمارا رب ہو سکتے ہیں,
لیکن میرا حال یہ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو اللہ کے لیے قربان کر دیا ہے، ایسے اللہ کے لیے جو ہمیشہ راہ یاب کی اور حق پر ہیں، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیں گے کہ میرا رہنا، سہنا، بسنا، زندگی گزارنا، مرنا اور جینا سب اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، اور اللہ کے لیے کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور اسی بات کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، اور پورا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو دوسرا جو پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں حق تلاش کرنے کے بعد اس حق پر باقی رہیں۔ اور تیسرا پہلو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جہد مسلسل کریں، ہمیشہ مشقت، ہم اپنے آپ کو مشقت سے کام لیں۔ جتنے انبیاء اکرام آئے ہیں وہ اللہ رب العزت کے بہترین پیغمبر ہوا کرتے تھے، بہترین انبیاء اکرام ہوا کرتے تھے، لیکن انہوں نے آپ اپنی تاریخوں میں اٹھا کر دیکھیے کہ کبھی کسی نبی نے آرام اور آسائش کی زندگی نہیں گزاری ہے، مشقتوں بھری زندگی گزاری ہے، لوگوں نے پریشان کیا ہے دین، دعوت و تبلیغ کے لیے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، جب انہوں نے لوگوں کو دین پھیلانا شروع کیا، دین سمجھانا شروع کیا، تو بہت طریقے کی باتیں ہوئیں، لوگوں نے بہت سارے پروگرام رچے، بہت سارے پروپیگنڈے رچے، بہت سارے طریقے اپنائے تاکہ دین اسلام کو اور اسلام کو ختم کر سکیں، کیونکہ وہ بھی دین اسلام ہی تھا۔ خود حضرت ابراہیم نے کہا وانا اول المسلمین، یہ تمام چیزیں رچی گئیں، پروگرام بنائے گئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایسی آگ تیار کی گئی کہ اس آگ میں جلنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب کھڑا ہونا بھی مشکل تھا، ایسی آگ تیار کی گئی۔ اور اس آگ میں حضرت ابراہیم کو کیسے ڈالا گیا؟ ایک کپڑے میں لپیٹ کر دور سے پھینکا گیا، یعنی ان کافروں کو یہ بھی ہمت نہیں تھی کہ خود جا کے آگ میں ڈال دیں، اتنی سخت آگ ڈالی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مستقل ٹکے رہے، مستقل رکے رہے، دین استقامت پر رکے رہے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں کے مطابق اپنے آپ کو عمل کرنے کی صورت میں ہی کامیاب بتا سکتے ہیں۔ ہم حج و عمرہ کرتے ہیں، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو اپنی اداؤں میں شامل نہیں کریں گے تو نہ ہمارا عمرہ ہوگا نہ ہمارا حج ہوگا، یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں صبر اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں صبر و استقامت سے کام لیں۔ ہمارے لیے مشکلیں آئیں گی، ہمارے لیے پریشانیاں آئیں گی، لوگ ہمیں دین پر عمل کرنا دوبھر کر دیں گے، ہمارے لیے نمازوں کی پابندی کرنا مشکل ہو جائے گا، ہمارے لیے دین پر رکے رہنا، جمے رہنا، اسلامی شریعت پر، قانون شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل کریں گے، لوگ مشکل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ چیزیں ہمارے لیے مشکل ہوں گی نہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے کہ کوئی چیز مشکل ہو جائے، ایک ہوتا ہے کوئی شخص مشکل بنانے کی کوشش کرے۔ لوگ مشکل بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، چیزیں مشکل ہوں گی نہیں۔ اگر ہم جمے ہوئے ہیں، ہم رکے ہوئے ہیں، ہم دین پر عمل کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ آج ہندوستان میں جو حالات ہیں، آپ دنیا میں رہتے ہیں، آپ آسمانوں میں نہیں رہتے ہیں، ہمارے پاس موبائل ہیں، ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، ہمارے پاس فیس بک اور واٹس ایپ اور خبریں ہیں، اخبارات ہیں ہمارے سامنے۔ جو حالات ہیں وہ حالات کسی اور چیز کے نہیں ہیں، وہ حالات کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ ہم دین پر کم عمل کر رہے ہیں اور وہ اپنے دین پر بہت زیادہ عمل کرنے والے ہیں، یہ حالات نہیں ہیں۔ یہ سیاسی کچھ چیزیں ہیں، سیاسی پروپیگنڈے ہیں، لوگوں کے اپنے اقتدار پر رہنے کی کچھ شکلیں ہیں جو انہوں نے بنا رکھی ہے کہ اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کو مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب سکھاتا ہے نہیں، کوئی مذہب نہیں سکھاتا ہے۔ آج جو ٹرینوں میں جو حادثات ہو رہے ہیں، ریلوے اسٹیشنوں پر جو حادثات ہو رہے ہیں، دیہات گاؤں میں اور شہروں میں جو فسادات ہو رہے ہیں، یہ سب ان چیزوں کا نتیجہ ہے جو میں نے بتایا کہ یہ سب سیاسی مسائل ہیں، لیکن ان مسائل میں ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں۔
ہماری ذمہ داریاں یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق لینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس طریقے سے آگ میں ڈالا گیا، آگ میں ڈالنے کے بعد یہ کہا گیا اور یہ آزمائش ہوئی کہ آیا تم دین پر باقی رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو۔ تم دین اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو تو تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی۔ جب تم آزمائش ہوگی اور اس امتحان میں ہم کامیاب ہوں گے تب جا کر ہمارے لیے کچھ راستے کھلیں گے اور ہم سچے اور پکے مسلمان کہلائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو رسی میں لپیٹ کر اور اس رسی کو گھوڑے کی ٹانگ میں لپیٹ کر باندھ کر آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو دوڑایا جاتا تھا اور آپ کی پیٹھیں رگڑ جاتی تھیں، آپ کے چہرے مسخ ہو جایا کرتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ آج ہمیں غیروں پر بات کرنے کے بجائے، دوسروں کی کمیوں کو گنانے کے بجائے ہمیں اس بات پر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین پر کس طریقے سے مضبوط ہیں۔ سمپل سی بات ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بتائے، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر نمازیں فرض کی، ہمیں صرف اتنا خیال رکھنا ہے کہ کیا ہم دین پر عمل کرنے کو ہم مشکل سمجھتے ہیں، ہمارے لیے یہ چیز مشکل ہو گئی ہے یا صرف مشکل بنا دیا گیا ہے۔ دو چار جگہوں پر ہم نے اخباروں میں دیکھ لیا کہ داڑھی کی وجہ سے امتحان ہال میں داخل ہونے نہیں دیا گیا، داڑھی کی وجہ سے ہمیں فوج میں نہیں داخل ہونے دیا گیا۔ تو کیا ہم اتنے آسان ہو گئے ہیں کہ ہم داڑھی ہی منڈا دیں گے؟ بھائی داڑھی رکھنا کوئی مشکل تو نہیں ہو گیا، یہ تو نہیں ہو گیا کہ ہم سبزی لینے جا رہے ہیں اور لوگ داڑھی دیکھ کر ہمیں سبزی نہیں دے رہے ہیں، ہم چاول لینے جا رہے ہیں اور لوگ داڑھی دے کر ہمیں چاول نہیں دے رہے ہیں، ایسا تو حالات نہیں آئے۔ ان حالات کے نہ آنے کے باوجود اگر ہم کسی چیز کو مشکل سمجھ لیتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ غیر کامیاب ہیں اور وہ ہمیں یہی کرنا چاہتے ہیں، وہ اتنا کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں مشکل دکھا دیں گے اور ہم مشکل سمجھ لیں گے۔ چنانچہ آج حالات یہ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو قابو رکھیں، ہم اپنے آپ کو دین پر استقامت کے ساتھ بنائے رکھیں۔ اگر ہم اپنے دین پر استقامت کے ساتھ باقی رکھتے ہیں تو ایک بات اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے معصورہ کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ جب اس طریقے کے حالات ہیں، ہمارے اکابرین سے یہ باتیں منقول ہیں کہ ٹرین میں ایک سفر ہو رہا تھا اور دشمنان اسلام آپ کے سامنے آ کر تشریف لائے، غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کے اوپر حملہ کریں گے، تو انہوں نے کہا میرے پاس بہترین ہتھیار ہے۔ اب ہتھیار کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی چاقو، کوئی بندوق، کوئی ایسا دھاردار چیز، ایسا ویسا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک دعا پڑھی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے رہتے ہوئے، اللہ کے نبی کے رہتے ہوئے ہجرت سے پہلے کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے مقصد سے آپ کے گھر کے باہر تشریف لے آئے تھے، وہ آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا؟ سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی، مٹھی میں ایک ریت لیا اور جھونکتے ہوئے چلے گئے، اور یہ وہ چیزیں تھیں، یہ وہ ہتھیار تھے جو اللہ رب العزت نے جس میں رعب پیدا کر دیا ہے۔ آج ہم اگر اس مجلس میں دیکھیں تو ہماری کمیاں ہیں، بتانے کا یہ وقت نہیں ہے، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ چیز، یہ مجلسیں عام ہوا کرتی ہیں، ان مجلسوں میں بات کرنے کا وقت نہیں ہے، اور وہ ایسا موضوع بھی نہیں ہے، ہماری کمیاں ہیں۔ اگر کچھ لوگ تیاری کر رہے ہیں تو ہم نے کیا تیاری کر رکھی؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ گھوڑ سواری کا ایک ہنر ہوا کرتا تھا، لوگ گھوڑ سواری اپنے اندر پیدا کرتے تھے۔ آج میں بھی اس میں شامل ہوں، آج ہمیں کار چلانے نہیں آتی ہے۔ اگر ہمیں ضرورت پڑے، اگر ہمیں اس بات کی ضرورت پڑے کہ ہمیں کہیں جانا ہے مقابلے کے لیے، تو کیا ہم کیسے جائیں گے؟ اس وقت کا جو سب سے بہترین سواری ہوا کرتی تھی وہ اونٹ اور گھوڑا ہوا کرتا تھا۔ آج کل کی بہترین سواری کار ہوا کرتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ چلانا جانتا ہے؟ خود میں بھی نہیں جانتا ہوں۔ تو ہماری تیاریاں تو وہ نہیں ہیں جو ہونی چاہیے۔ آج حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زمانے کے ساتھ چلیں، ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں ہر اعتبار سے، اور سب سے بڑی تیاری یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے دین اور ایمان کو مضبوط رکھیں۔ اگر ہم اپنے دین اور ایمان کو مضبوط رکھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے وہ لچک، وہ طاقت اور وہ طاقت رکھی ہے کہ ہمارے لیے یہ دو چار باتیں کوئی ہلا دینے والی نہیں اور کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ